کہ اللہ پاک نے انسانیت میں انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرمایا اور پھر انبیاء کی امامت کے لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے تمام امتوں میں سے میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کے لیے امت کا انتخاب فرمایا۔ پھر اس پوری امت میں سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، اپنے پیارے پیغمبر کے معاونت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب فرمایا وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابی ہونا یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ میرے رب نے صحابہ کرام کو چن چن کر میرے اور آپ کے آقا کے دامن رحمت سے جوڑ دیا ہے۔ اور اس امت میں سب سے زیادہ اعزاز، سب سے زیادہ بلند مقام، سب سے زیادہ اونچی شان جن کو حاصل ہیں وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اور اس اعزاز کی وجہ ان کا صحابی ہونا، ان کا میرے پیغمبر کا چہرے مبارک کا دیدار کرنا، ان پر ایمان لانا اور پوری زندگی ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے دنیا سے ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے جانا۔ تو میرے پیغمبر کے امت میں سب سے زیادہ افضل وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے پیغمبر نے جو دین میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے دنیا میں پیش کیا ہے، اس دین کے اساس اور بنیاد صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے کہ نہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کی دیدار کی ہے، نہ ہم نے قرآن پاک کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہم نے روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات کو اترتے دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر کی 23 سالہ نبوت والی زندگی اگر دیکھی ہے تو صحابہ کرام نے دیکھی ہے۔ یہ صحابہ کرام میرے پیغمبر کے 23 سالہ نبوت والی زندگی کے پل پل کے گواہ ہیں، ساتھ ساتھ کے گواہ ہیں، قدم قدم کے گواہ ہیں۔ جب تک میرے پیشواؤں میں میرے رشتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیوستہ رہے گا، میں آقا کے دین سے بھی پیوست رہوں گا۔ اور جب میرا رشتہ صحابہ کرام سے منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر میرا رشتہ میرے آقا کے دین سے بھی کٹ جائے گا۔ تو اس پیارے دین کے لیے اساس اور بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام کی تیسری خصوصیت کہ انہوں نے زندگی میں جتنے نیکیاں کی ہیں ان تمام نیکیوں کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج ادا کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ غرض ہم جتنے اعمال کریں، نیک اعمال، اچھے اعمال، مجھے اور آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا وہ اچھا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو چکا ہوگا یا اللہ کے دربار سے مردود ہو چکا ہوگا۔ پوری زندگی مجھے اور آپ کو یہ خوف اور ڈر رہتا ہے کہ نہ معلوم میرا کوئی ایک عمل بھی قبول ہو چکا ہوگا کہ نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی تمام حسنات، جن کی تمام نیک اعمال، جن کی تمام نیکیاں اللہ پاک نے قبول فرمائی ہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صرف یہ بھی نہیں، میرے اور آپ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں کہ میری اور آپ کی وہ لغزش، میری اور آپ کی وہ خطا
میری اور آپ کے وہ غلطی اللہ پاک نے بخش دی ہوگی یا کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش نہیں کی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر کہیں پر کوئی لغزش ہوئی ہے تو اللہ پاک نے ان کی لغزشوں کو قبول فرمایا ہے، ان کی لغزشوں کو اللہ پاک نے معاف کر کے اس کو حسنات اور نیکیوں کا درجہ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب بدر، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں میرے پیغمبر کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، ان کے بارے میں میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر جھانکا اور جھانکنے کے بعد فرمایا غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو کچھ کرنا چاہو کرتے جاؤ، لیکن میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور صرف بخشنا نہیں، فرمایا میں نے تمہارے خطا اور لغزشوں کو حسنات اور نیکیوں سے بدل لیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے اجتہادی فکر کی غلطی ہو گئی، اللہ پاک نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے معاف کر لیا ہے، آپ بھی معاف کریں۔ صرف معاف کرنا نہیں میرے حبیب، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جس طرح پہلے آپ ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے اب بھی ان کو اپنے قریب رکھیں، جس طرح پہلے آپ ان سے رائے اور مشورہ لیا کرتے تھے آج کے بعد بھی اسی طرح یہ آپ کے مجلس شورا کے ارکان ہوں گے، ان سے مشورہ اور ان سے تجاویز اور آراء طلب کرتے رہا کریں۔ تو صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے حسنات کو، نیکیوں کو قبول کیا ہے اور ان کی لغزشوں سے اللہ پاک نے درگزر فرمایا ہے۔